بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیا تھا، اور پچھلے سبق میں ان کے کچھ معاشی افکار کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، جن میں اسلامی ریاست کی معاشی ذمہ داری، الحسبہ ادارے کے فرائض کی وضاحت، ناجائز ذرائع آمدنی پر تنقید، ٹیکسوں کی ادائیگی کی اہمیت، ذرائع آمدنی کی اقسام، مالیات عامہ کی حیثیت۔ مالیات عامہ کا مطلب یعنی بیت المال اور جو خزانہ ہے عوام کا، عوام کے ٹیکسوں کا جمع شدہ، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو مالیات عامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبق میں ساری تفصیلات بیان کی تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا تعارف پڑھیں گے۔ تو چلیے ان کے تعارف میں سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تیونس میں 1 رمضان 732 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ تو نسب نامہ یا سلسلہ نسب یوں بنے گا: عبد الرحمن بن ابو بکر بن محمد ابو عبداللہ بن محمد بن حسن بن محمد بن جعفر بن محمد ابراہیم عبد الرحمن ابن خلدون، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو زید ہے۔ ابو زید کنیت، اصل نام عبد الرحمن، والد کا نام ابو بکر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو ابن خلدون کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو خلدون یہ خالد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کے 2 اسباب ہیں کہ ایسی خالد کو خلدون کیوں کہا گیا۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے خاندان جو اندلس میں آباد ہو گئے تھے، ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی ایک غیر معروف شخص کو چن لیتے تھے، اور پھر اس کے نام کے ساتھ واو اور نون لگا دیتے تھے، تو پھر ان کی پہچان ہوتی تھی، الگ سے پتہ چلتا تھا کہ جی یہ اندلس میں آباد ہوئے کہیں سے آ کر۔ تو اس لیے خالد کے ساتھ پھر واو اور نون لگا دیا گیا تو خلدون بن گیا۔ تو اس لیے پھر ان کو ابن خلدون کے نام سے ہی یاد کیا جائے۔ اور بھی بہت سی مورخین نے وجوہات لکھی ہیں کہ ان کو ابن خلدون کیوں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو کہ غلام احمد حریری نے لکھی ہے کہ یہ واو اور نون نام کے ساتھ لگانا یہ تکبر کے طور پہ ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خلدون سے مراد خالد اکبر ہے، یعنی بڑا خالد۔ تو جب ہم خلدون کہیں گے تو اس کا مطلب بنے گا بڑا خالد، تو اس لیے اس کے آخر میں واو نون لگا کے خلدون بنا دیا گیا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں۔ اور اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی تھی، اور اپنے والد صاحب کے پاس ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث اور فقہ میں خوب مہارت حاصل کی، اور مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر جب آپ اپنی دینی تعلیم مکمل حاصل کر چکے تھے تو پھر آپ نے دنیاوی علوم کی طرف توجہ دی اور دنیاوی علوم سیکھنا شروع کر دیے۔ اور ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ 750 ہجری سن میں آپ کے جو والد تھے ابو بکر، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے پھر حالات مشکل ہو جاتے ہیں، اور تعلیم کو جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو معاش کی فکر نے آ گھیرا، تو پھر آپ نے اپنے روزگار کا بندوبست کیا، اور روزگار کا بندوبست کچھ اس طریقے سے کیا کہ اپنے ایک دوست کے ریفرنس سے، ان کے ایک تعلق سے سلطان ابو اسحاق کے دربار میں پہنچ گیا، اور بادشاہ کے کاتب کی جو نوکری تھی وہ ان کو ملی۔ یعنی جو بادشاہ کاتب رکھا کرتا تھا تو بادشاہ کے کاتب کے طور پر ان کو رکھ لیا گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ آپ نے یہ ملازمت کی تھی، چونکہ آپ کو یہ ملازمت پسند نہیں آئی تھی، پھر آپ نے اس ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے جو حالات ہیں آپ کی زندگی میں آتے رہے، چونکہ آپ نے روزگار تو آپ کے پاس تھا نہیں،
اور معاشی تنگ دستی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مصائب سے گزرنا پڑا تھا۔ اور پھر آپ کے کچھ حالات اس طریقے سے ٹھیک ہوئے کہ چونکہ آپ ذہین تو شروع سے ہی تھے، اور ابن خلدون رحمہ اللہ نے کوشش شروع کر دی غرناطہ کے بادشاہ کی کھوئی ہوئی حکومت کو واپس دلوانے کے لیے۔ تو ان کی کوششوں سے غرناطہ کے بادشاہ کی جو کھوئی ہوئی حکومت تھی وہ واپس مل گئی، اور بادشاہ اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ خوش ہوا، اور خوش ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے پر، اعلیٰ منصب پر فائز کر لیا۔ تو پھر ایک مرتبہ غرناطہ کے بادشاہ نے ابن خلدون کو سفیر کی حیثیت سے پیڈرو کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور پیڈرو کا جو بادشاہ تھا وہ ابن خلدون کی علمی قابلیت اور شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور ابن خلدون کو پیشکش کی کہ وہ یہیں پر رہائش اختیار کر لے، لیکن ابن خلدون نے یہ ان کی پیشکش قبول نہیں کی اور وہاں پر رہائش اختیار نہ کی تھی۔ حالانکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم اور جابر تھا، لیکن پھر بھی وہ ابن خلدون کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ایسے ہی ابن خلدون کی زندگی کا ایک بہت بڑا ہولناک حادثہ پیش آیا۔ وہ حادثہ یہ تھا کہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے جو بیوی بچے تھے وہ تیونس سے ابن خلدون کے پاس آ رہے تھے، اور راستے میں سمندری طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی، اور موجوں کی زد میں اس کے بیوی اور بچے آ گئے اور وہاں پر وہ ڈوب گئے۔ تو جب اس کی اطلاع ابن خلدون کو ملی تو آپ بہت زیادہ سخت پریشان ہوئے، اور ایک فطری بات بھی ہے کہ پریشان ہونا بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کئی سال تک پریشان رہے، اور پھر سکون حاصل کرنے کے لیے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد پھر آپ کو کچھ سکون ملا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ اور حادثہ تھا آپ کی زندگی کا۔ ابن خلدون رحمہ اللہ کے اخلاق و عادات کے حوالے سے اسلام کا معاشی نظام میں غلام احمد حریری صاحب لکھتے ہیں کہ ابن خلدون اتنا خوش قسمت ضرور ہے کہ یورپ نے ان کی شایان شان قدر کی ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، اور حق یہ ہے کہ وہ ان ہی کی قدر افزائیوں کے بل بوتے پر زندہ بھی ہیں، ورنہ انہوں نے ان کی طرح طرح کی تہمتیں لگا کر ان کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ ان کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کشاکش حیات سے گھبرانے والا نہیں تھا۔ اس کے سامنے سلطنتیں بدلی، کئی انقلاب آئے، لیکن اس نے اس کے باوجود ان کا مقابلہ کیا اور اپنی کامیابی اور کامرانی کی راہ تلاش کر لی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وزارت اس سے چھن گئی اور ابن خلدون معطوب ہو کر جیل کی چار دیواری میں محصور ہو کر رہ گیا، یا بھاگ نکلا ہے، یا گمنامی کی زندگی بسر کی ہے، اور پھر جلد ہی تدبر و سعی سے پہلی حیثیت پائی، ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ تمام حالات میں کسی دوسرے شخص کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ تو یہ ان کے اخلاق و عادات تھے کہ ان کے سامنے بہت سے انقلابات آئے، بہت سی سلطنتیں بدلیں، بہت سی تہمتیں لگیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سعی اور اپنے تدبر، اپنی کوششیں نہیں چھوڑی، جیل گئے، سب کچھ کیا، لیکن بہتر رویے سے، اچھی اخلاقیات کے ساتھ سب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور اگر ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی وفات کے حوالے سے گفتگو کریں تو قاہرہ میں جب یہ آ گئے تھے تو 1406 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور قاہرہ میں ہی آپ کو مدفون کیا گیا تھا۔ تو ان کے مختصر حالات زندگی تھے۔ اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ ان کا حالات کا تذکرہ کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر گفتگو کی ہے، اور مختصر ان کے حالات پر تبصرہ کیا ہے، جس میں ان کی پیدائش، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی ان کے نسب نامہ کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا ہے کہ ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام کیا تھا، ایسے ہی ان کے نام کی وجہ کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کو ابن خلدون کہا جاتا ہے، تو 2 وجوہات پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، اور بعد میں پھر دیگر علوم، دینی اور دنیاوی علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی۔ والد کی وفات کے بعد پھر روزگار کا بندوبست کیا اور ملازمت اختیار کی بادشاہ کی کاتب کی حیثیت سے، لیکن زیادہ دیر اس ملازمت پر قائم نہ رہے چونکہ آپ کو یہ ملازمت پسند نہیں تھی۔ پھر غرناطہ کے بادشاہ کی ملازمت کی اور سفیر کی حیثیت سے اس نے دوسرے بادشاہ کے پاس آپ کو بھیجا، جس سے بادشاہ متاثر ہوا۔ ایسے ہی زندگی کا ایک ہولناک حادثہ ان کی
زندگی میں یہ پیش آیا کہ ان کے بیوی اور بچے جو ہیں وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور سمندر میں ڈوب گئے، جس کی وجہ سے یہ کئی سال تک پریشان رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر حج کیا، اور حج کر کے پھر آپ کو کچھ سکون ہوا، اور زندگی کا یہ ہولناک حادثہ جو ہے اس سے کچھ چھٹکارا ملا۔ ایسی اخلاق و عادات کے حوالے سے غلام احمد حریری کی جو اقتباس تھا اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر آخر میں جائے وفات اور سن وفات وغیرہ کے حوالے سے ہم نے تبصرہ کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں، تو انشاءاللہ یہ آگے چل کر ہمارا سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا تعارف، تو کچھ تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بحیثیت معیشت دان کروائیے، تو معیشت دان ہونے کی حیثیت سے ان کا تعارف کیا ہے، یا بعض دفعہ یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر تبصرہ کریں، تو حالات زندگی ہمارے چل رہے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 21 میں انشاءاللہ ہم علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے، یعنی آج کے اس سبق کا اگلا سبق جو ہے وہ حصہ دوم ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔